السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی ایک دوست نے سوال کیا، سیر و تفریح کی غرض سے پہاڑی علاقوں کے اندر وہ گئے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب ہم اس چوٹی پر چڑھے تو وہ کسی نماز کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا یا عصر کا تھا یا مغرب کا تھا، یہ اس کو یاد نہیں تھا، لیکن کسی نماز کا وقت تھا۔ وضو کرنے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا سوائے برف کے۔ کہتا ہے کہ چاروں اطراف میں برف ہی برف تھی، اگر وہاں پر کوئی پانی موجود تھا تو وہ بھی برف بن چکی تھی۔ تو ہم نے اسی برف کے ساتھ وضو کیا، اس برف کو اپنے اعضائے وضو پر پھیر لیا اور اس کے بعد نماز ادا کر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آیا ہمارا وضو مکمل ہوا، ہماری نماز مکمل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو دوستو، یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں پر برف باری ہوتی ہے، وہاں پر رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ یا وہ لوگ جو سیر و تفریح کی غرض سے ان علاقوں میں جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان مہینوں میں 11ویں مہینے میں، 12ویں مہینے میں، پہلے مہینے کے اندر لوگ زیادہ جاتے ہیں سیر و تفریح کی غرض سے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ برف باری کیسے ہوتی ہے، برف اوپر سے کیسے گرتی ہے۔ اس چیز کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، وہ لوگ بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس صورتحال کا شکار ہے، ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر برف ہی برف ہے، پانی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس برف کو پگھلا کر کسی بھی طرح اس کو پگھلائے، چاہے آگ کے ساتھ پگھلائے یا کسی اور طریقے کے ساتھ اس کو پگھلائے، اس کا پانی بنا کر اس کے ساتھ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، خالی برف کے ساتھ اپنے اعضائے وضو کو دھو لے گا، اپنے اعضائے وضو پر برف کو پھیر لے گا اور پھر وہ نماز ادا کرے گا، نہ ہی اس کا وضو مکمل ہوگا اور نہ ہی اس کی نماز مکمل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، اعضائے وضو کو دھونا، اتنا دھونا ضروری ہے کہ انسان کے اعضائے وضو سے کم از کم 2 قطرے ضرور بہہ جائیں، 2 قطرے زمین پر ضرور گر جائیں، کم از کم اتنا اعضائے وضو کو دھونا یہ ضروری ہے۔ جب کوئی شخص برف کے ساتھ اپنے اعضائے وضو کو دھوئے گا، برف کو اپنے اعضائے وضو پر پھیرے گا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے اعضائے وضو سے کچھ قطرے اعضائے وضو پر بہہ کر نیچے گر جائیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ اس لیے پانی کو پگھلا کر اس کے ساتھ وضو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، یعنی برف کو نہ آگ کے ذریعے پگھلانا ممکن ہو، نہ ہی کوئی اور ایسا طریقہ موجود ہو جس کے ذریعے سے برف کو پگھلایا جا سکے، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو پاس میں جو مٹی موجود ہے یا جو پتھر موجود ہیں، ان پر اپنے ہاتھوں کو ان پر ملیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کریں، تیمم کر کے وہ نماز کو ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق